وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمانه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر صحت کے ساتھ ہمیں ایک بار پھر جمعہ نصیب کیا۔ بہت بابرکت دن ہے، بہت زیادہ خیر سے بھرپور دن ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو جمعے کے دن اور ہر وقت سب سے پہلے مسجد میں جائے ہر نماز کے لیے، اور خاص کر جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں جائے اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلے۔ بڑی خوش نصیبی، یہ اللہ تعالیٰ کا پسند ہے۔ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو مسجد کے سے اذان سنتے ہیں، مسجد کی آوازیں سنتے ہیں، لیکن اس کو توفیق نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر جائے۔ اس لیے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور جتنی بھی اللہ کا شکر ادا کرے مقام ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ لوگ کے سامنے پڑھنے کا سعادت حاصل کیا، یہ جو حدیث ہے، یہ آیات تو مشہور آیات ہے، سورۃ النحل 14 پارے کی یہ آیات ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کوئی بات ارشاد فرمائے، الفاظ اللہ کے نبی کے ہو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں۔ اور ہر حدیث کی اپنی جگہ پہ بہت اہمیت ہے، لیکن خاص کر جو حدیث قدسی ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہوں، تو اس میں تو بہت زیادہ اس بات کی بہت اہمیت ہے۔ اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک بستی کی مثال، اور قرآن میں اللہ نے مثالیں بہت بیان کی، جگہ جگہ اللہ نے مختلف قوموں کے واقعات بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے، مختلف زاویے سے مثالوں کو اللہ نے بیان کی، مختلف چیزوں کو سمجھانے کی اللہ نے مثالوں کو بہت زیادہ ذکر کیا۔ قرآن جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا۔ اس میں بھی اللہ نے
ایک مثال بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں، ایک مثال اللہ بیان کرتے ہیں. قَرْيَةً، اس بستی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ جو بالکل ایک مطمئن بستی تھی، سکون والی بستی اور امن والی بستی تھی. اور اس بستی کی تیسری بات یہ تھی کہ یأتیہا رزقہا من کل مکان، ان کی رزق کچک کچک کی گویا کہ خود بخود اس کی طرف رزق آ رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی ہے، اور ادھر سے رزق بھی اللہ فراوانی کے ساتھ اللہ اس کو دیتے. یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے رزق آ رہے ہیں ان کے پاس. فکفرت بنعم اللہ، تو ان تین چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے. جب کسی بستی میں امن ہو، کسی بستی میں سکون ہو، اطمینان ہو، اور رزق بڑے پیمانے پہ موجود ہو، فراوانی ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن ان لوگوں نے، ان بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. فکفرت بنعم اللہ، اللہ کے ان انعامات کی انہوں نے ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے اس کو چکایا. اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ ہم نے اس کے اوپر بھوک مسلط کی، ہم نے اس کے اوپر کوئی خوف مسلط کی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے اس کو چکایا لباس الجوع والخوف، جوع کی لباس، جوع کے کپڑے، بھوک کے کپڑے، والخوف، خوف کے کپڑے اللہ اس کو پہنا، اس کو چکایا. اور فرمایا ہے کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس وجہ کو بھی جو کچھ کیا، بجائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر ادا کرے، انہوں نے ناشکری کی. تین بڑی چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، جب کسی کو مل جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک اس میں رزق، ساری دنیا رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ جتنی باغ دوڑ ہے، جتنی جو کچھ ہے، تو رزق کن لوگ کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو بدمنی ہے، قتل و غارت ہے، اور بھائی بھائی سے خفا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اور پڑوسی پڑوسی سے خفا ہے، اس پہ تو ایک بہت بنیادی عنصر جو ہے وہ رزق ہے. ہر آدمی اس پہ ہے کہ مجھے زیادہ ملے، اس کو کم ملے، اس کو ملے نہ ملے کہ مجھے زیادہ ملے. رزق ایک بنیادی چیز ہے. اور دوسرے نمبر پر اطمینان، دل کے اطمینان، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو اللہ اطمینان دے، سکون دے، اور وہ خوشی سے رہ رہا اور کیا چیز چاہے وہ. اور تیسری چیز جو بنیادی چیز ہے وہ امن ہے. امن کی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس رزق بھی ہو، آپ کے گھر میں سب کچھ ہے، لیکن آپ امن نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے اس بستی کی مثال دی، اور یہ مفسرین اس کے نیچے مختلف قسم کے واقعات دیتے ہیں. ایک تو اس میں سبا والوں کے یمن کے جو بہت مشہور شہر ہے، ادھر یہ بستی تھی، اور اس بستی کے لوگ بہت خوشحال، فراوانی تھی، رزق کے باغات، ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس موجود تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. پانی بڑے پیمانے پہ، بارش بڑے پیمانے پہ، میوجات، پھل اور کھانے پانی پینے کی ہر چیز موجود تھی. لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. اللہ نے اس کے اوپر عارم نام کی ایک ڈیم اللہ نے اس کو بھیج دیا، اور سب کچھ اس کے تباہ. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی بستی ہے جو یمن کے اندر آباد بستی ہے، جو سبا والی بستی ہے، وہ مراد ہے. اور بعض لوگوں کا خیر ہے کہ اس سے مکے کے شہر مراد ہے، مکے میں بھی جب وہ اللہ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ادھر موجود تھے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات، یا اللہ اس کو امن والی بستی بناؤ، امن کے شہر بناؤ، اور وارزق اهله من الثمرات، ان کے باشندوں کو ہر طرح کی رزق دے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مکی والوں کو ہر چیز دی. دیکھو مکی میں ابھی بھی پانی نہیں ہے صحیح، مکی میں ابھی بھی باغات نہیں ہے،
مکے کے میں دور دور تک کوئی باغات نہیں ہے، حتیٰ کہ مکے کی چاروں طرف، بیت اللہ شریف کی چاروں طرف جو پہاڑی ہے اس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو کوئی سبزی مل جائے، کوئی جو ہے پھل مل جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے مکے کو سب کچھ دیا، سب کچھ۔ اور ان کو ابھی بھی آپ جائیں گے تو موسم بھی بغیر پھل ہوتے، ہمارے یہاں تو ہم موسمی پھل کھاتے، گرمی میں گرمی کی پھل کھاتے، سردی میں سردی کی پھل کھاتے، لیکن مکے والوں کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے ہر چیز دی۔ اور جو ابھی نہیں، بہت پہلے سے، یہ جو ابن بطوطہ ہے اس نے تقریباً 600 سال پہلے شروع ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکے میں گیا اور میں نے دیکھا کہ کوئی چیز کی کمی نہیں، شہروں میں، دکانوں میں، ہر جگہ ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھو ادھر تقریباً رمضان میں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، حج کے موقع پہ لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی جگہ کسی دکان میں کھانا کم نہیں ہوتے ہیں، کوئی ہوٹل میں کوئی کمی نہیں ہے، روٹی کی کمی نہیں ہے، کسی اور چیز کی کمی نہیں ہے، اور مہنگائی بھی نہیں ہے، اس طرح مہنگائی بھی نہیں ہے۔ کسی ہمارے یہاں اگر لاہور میں کبھی کوئی اجتماع ہو، ریونٹ کے اجتماع ہوتے ہیں یا مینار پاکستان پہ مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، مذہبی جماعت ہوں گے، تو اب دیکھیں آس پاس ہوٹل میں کھانے نہیں ہوتے، روٹی کی قلت ہو جاتی ہے اور لوگ جو پریشان ہوتے ہیں، اور مہنگائی بھی حد سے آگے بڑھتے ہیں، وہ لوگ کرائے میں بھی اضافہ آتے ہیں۔ لیکن مکے میں وہ کوئی چیز نہیں ہے، لاکھوں لوگ ہر وقت تقریباً ہوتے ہیں، حج کے علاوہ بھی اور رمضان کے بغیر بھی کوئی ایسے وقت نہیں ہے کہ ادھر لوگ نہ، لیکن پھر بھی کوئی کمی نہیں۔ تو اس آیات کے جو سورۃ النحل کی آیات ہے، بہت سارے مفسرین کا یہ خیر ہے کہ اس سے مکی کی شعر مراد ہے کہ اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں کو دی، لیکن فکفرت بِنعمِ اللہ کی ان نعمتوں کو اس نے شکر کی، اور پھر اللہ نے اس کے اوپر فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس کو جوع، بھوک کے لباس اور اللہ نے خوف کے لباس کو پہنایا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان ظالموں نے مکے سے نکال دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو اللہ نے اس کے اوپر ایک عذاب کے طور پہ اللہ نے اس کے اوپر قحط سالی لائی، اور وہ قحط سالی کئی سال تک وہ قحط سالی رہی، حتیٰ کہ مکے سے ایک عورت بھی گئی، جو مکے سے ایک عورت گئی اور اس نے کہا، وہ بدکار قسم کی عورت تھی، گانے گاتی تھی، اور وہ مدینہ میں گئی اور اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ مکے سے آئے ہیں تو مکے میں وہ رحمت اور برکت کے لیے، اور دوسرے کہ جب سے غزوہ بدر ہوا تو ہر گھر میں غم ہے، ہر غم میں گھر میں مصیبت ہے، تو لوگ ہمارا جو کام ہے اس کی طرف لوگ نہیں آ رہے، ہمارے کوئی تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی تھے، رحمت للعالمین تھے، اس نے انہیں دھتکارا کہ جاؤ جاؤ تم بدکار عورت جاؤ، اور کوئی اس کو کچھ اور برا بلا نہیں تھا، ان کے تعاون کیا اور عزت کے ساتھ ان کو حاصل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بہت خاص خیال فرماتے تھے۔ دیکھو لوگ بعض آج مغرب زدہ عورتیں وہ نکلتی ہے، ان کا خیال ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا ہے، اسلام نے عورتوں کو بہت عزت، بہت قدر کی نگاہ سے۔ اور ایک موقع پہ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے، دیکھا کہ قیدیوں میں ایک عورت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہے، پوری طرح بدن کے اوپر مکمل کپڑے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے چادر پہن دی اس کی طرف، اپنے چادر مبارک اٹھا کے اس کی طرف پہن دیے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک کافر عورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو۔ اور وہ صفانہ جو عدی بن حاتم کی بیٹی تھی، بعد میں اسلام لائے، دو اس کی بھائی تھے عدی اور اس کی بہن تھی صفانہ، یہ دونوں صحابہ کرام کے ہاتھ میں آ گئی، عدی بھاگ گیا اور بہن چھوڑ کے وہ بھاگ گیا، بعد میں تو اسلام لایا، ایک اس وقت بھاگ گیا۔ اور جب یہ سب صفانہ مسلمانوں کے ہاتھ کر دیا اور ادھر
پوری عزت کے ساتھ حاضر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، اور بدن کے اوپر جو کافر تھی بدن کے اوپر پوری طرح کپڑے دیے، اللہ کے نبی نے چادر پہن دیا. کتنی بڑی بات، قیدی ہے اور اللہ کے نبی جو ایک قسم سے وہ ایک حکمران ہے، ایک نبی ہے، پوری طرح اختیارات ان کے پاس ہے، لیکن انہوں نے چادر دے دو اور پھر اس کے اوپر بہت اثر ہو گئی بات. اور وہی صفانہ کو پھر ان کے ساتھ صحابہ کرام کر کے اور مدینے تک پہنچائے، اس کو مدینے تک عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ. جب صفانہ گھر میں داخل ہو گئے تو بھائی موجود تھے، حضرت عدی اس وقت اسلام لائے نہیں تھا، وہ موجود تھے. اس نے دیکھ کے پوچھا کہ صفانہ کدھر گئی تھی، کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ مجھے دوسرے لوگوں نے پکڑ لیا اور مدینہ پہنچایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حاضر ہوئی. اللہ کے نبی نے چادر مجھے پہن دیا. اور عادی چون کی مسلمان نہیں تھے، اس کے ذہن میں وہی بات تھی. اس نے کہا کہ دیکھو یہ کیسے مہمان ہو کہ آپ کی عزت محفوظ ہوگی، کیونکہ آپ مدینے سے مکے تک اجنبیوں کے ساتھ آپ آ گئے، ایک اجنبیوں نے آپ کو پہنچایا جو آپ کی محارم بھی ہے، تو میں کیسے یقین کروں کہ آپ کی عزت جو محفوظ ہوگی؟ صفانہ نے کہا کہ عجیب تم بہت غلط سوچتے ہو، آپ کے ذہن میں غلطی ہے. کہا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اور اس کے بعد ان کے صحابہ کی مجلس میں اتنی محفوظ تھی کہ جس طرح میں آپ کی گھر میں بھی اتنی محفوظ نہیں ہو. کہا میں اتنی حفاظت کے ساتھ پہنچایا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. یہی اسلام کے اخلاق. اور اس وجہ سے عادی کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا اور صفانہ کے اوپر، اور دونوں نے پھر اسلام قبول کیا. عادی یہ جو عرب کی مشہور ایک سخی آدمی گزرے حاتم طائی، یہ ان کی بیٹی ہے اور ان کا بیٹا ہے حاتم عدی اور صفانہ، اور پھر دونوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. پھر عدی کی بچوں میں 3 بیٹے ان کو اللہ نے دیے اور تینوں پھر شہید ہو گئے مختلف موقع پہ. تو یہ اسلام کے اخلاق ہے. تو بہرحال مکے میں جب یہ قحطابی آ گئی تو اس موقع پہ یہ لوگ گئے مکے سے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لائے نہیں تھا، وہ تھے اور ان کے ساتھ مکے کے اور بھی لوگ ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بہت مشکل میں. دیکھو ایک آدمی کو آپ نے گھر سے نکالا، آپ نے مکے سے نکالا، اپنے گاؤں سے نکالا، لیکن ان کے پاس جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بہت مشکل میں، ہمارے لیے دعا بھی کرو، ہمارے تعاون بھی کرو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو وسیلے کے لیے دعائیں بھی کی، ان کے ساتھ تعاون بھی کیا. تو بہرحال کہ اللہ نے اس آیات میں جو ذکر کیا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، کہ گاؤں ایک بستی تھی، امن والی بستی تھی، اطمینان والی بستی تھی، رزق کی فراوانی تھی، لیکن فکفرت بِنُعْمِ اللَّهِ، اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اس کو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے اس کے اوپر خوف طاری کیا، اللہ نے دکھ طاری کیا، اور اس وجہ سے گھومنے جو کچھ کیا تھا. اور بہت سارے مفسرین کا ایک خیال ہے کہ اس طرح کئی لوگ کئی بستیاں گزری ہیں، ایک بستی نہیں. اور یہ اس آیات کے ہر دور کے جو بستی ہو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر ادا نہ کرے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ کرتے ہیں. یہ جو پاکستان ہے، ہم نے کل 14 اگست منایا اور یہ 78ویں یوم خوشی ہم نے منائے، یوم آزادی ہم نے منایا. یہ پاکستان جب حاصل ہوا تھا اس کی بھی یہی حیثیت، ایک بہترین روئی زمین، ایک پاکیزہ سرسبز و شاداب، ہر طرح کے نعمت موجود، اور طرح کے اللہ نے نعمتیں دی. کوئی خوف نہیں، کوئی بدامنی نہیں، کوئی ڈر نہیں، ایک سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، خوشی کی زندگی. اور اس کو حاصل کر کے لوگ تو آسانی سے کہتے ہیں کہ آسانی سے کہ یہ حاصل ہوا. جی علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم کی بصیرت نے یہ کیا، اور یہ 1947 کے اعلان ہوا. ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی کی تاریخ. وہ قربانی ہے ہمارے جوانوں کو یاد نہیں ہے. اس لیے ہم 14 اگست کو کیا کرتے، بجائے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ کی نعمت کے اوپر کہ یا اللہ اتنی خوبصورت ملک آپ نے ہمیں عطا کی، بجائے کہ ہم
اس وقت نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں باجے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان موٹر سائیکل سے سلم نکال کے اور پورے شور کے ساتھ، اور کوئی ناچتے اور لڑکیاں اور لڑکے اور تقریبات میں، تو ہم اللہ کے اس نعمت کی شکر ادا نہیں کرتے، ہم ناشکری کرتے۔ اللہ کی نعمت دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جا رہے تو کیسے شکر کے انداز میں گدھے کے اوپر سوار ہے اور سب نیچے کر کے اور استغفار پڑھ رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ استغفار پڑھ رہے، مکے میں داخل ہو گئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں ادھر گئی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور اس غسل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت چاشت کی نماز، وذالک ضحی، فرماتے کہ چاشت کا وقت تھی، چاشت ظہر ضحیٰ کا وقت، چاشت کا وقت۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 رکعت ادا کرتے تھے، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت، لیکن اس دن اللہ کے نبی نے 8 رکعت چاشت کی نماز ادا کی، اس لیے کہ شکر کے طور پہ کہ اللہ نے مکہ فتح کر کے اللہ نے دیا، بغیر کسی تکلیف کے اللہ نے مکہ فتح کر کے اللہ نے دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتوحات حاصل کیے تو اللہ تعالیٰ کی شکر کے ساتھ شکر ادا کیا کہ الحمدللہ یہ اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر عام فاتحین کی طرح انداز نہیں اپنایا۔ جب ظہر کی نماز کا اوقات دیا اور پہلے اذان ہو گئے تو بلال نے اذان دیا، اگرچہ عمر فاروق نے درخواست کیا رسول اللہ آج تو بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اگر کوئی سردار اذان دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار ہے، آج بلال ہی اذان دیں گے۔ حضرت بلال نے اذان دے دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر ایسے نظر ڈال، سامنے وہ لوگ بھی موجود تھے جس نے اللہ کے نبی کو مکے سے نکال دیا اور بہت بے دردی کے ساتھ نکالا۔ وہ لوگ بھی موجود تھے جس نے حضرت حمزہ کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اس کو شہید کیا تھا، اور صرف شہید نہیں کیا تھا، کان کاٹ دی، اس کے دل سینہ چیر کے دل نکال کر چبایا دانتوں سے، وہ بھی موجود تھے۔ وہ لوگ بھی موجود تھے جس حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گھسیٹ کے مکے کے گلیوں میں اس کو گھسیٹ رہے۔ وہ لوگ بھی موجود تھے جس نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اوپر تشدد کیا ہے، جس نے ایک بزرگ آدمی حضرت یاسر اس کو اوپر درخت کے ساتھ باندھ کے تشدد کر رہے۔ وہ لوگ بھی موجود تھے جس نے اسلام کے پہلے شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ایسے سخت دل لوگ تھے کہ ایک طرف اس کے شوہر کو باندھا ہے، دوسری طرف اس کے نوجوان بیٹے کو باندھا ہے، اور درمیان میں ایک بزرگ عورت حضرت سمیہ، بزرگ عورت تھی، سفید بال، اس کو درمیان میں لٹا کے اور ابو جہل ظالم نے نیزے سے اس کو مارا اور شہید کیا۔ ان سارے لوگ موجود تھے اور وہ خود سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہمارے خیر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فاتح نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو حکمران کی طرف فاتح نہیں تھے۔ آج خوشی کا دن تھا کہ اللہ نے مکہ فتح کیا، لیکن اللہ کے نبی نے ایک نظر ڈالا اور کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کی دن ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو خون ریزی کا دن ہے، یہ نبی ہمارے خون بہائے گی، اس لیے ہم نے کوئی خیر کی انتخاب نہیں کیا، ہمارے جو کرتوت ہے وہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی اس پہ شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے مکہ فتح کیا، الحمدللہ۔ اور پھر سارے لوگوں کو معاف کیا اور کہا کہ جو آدمی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو، ابو سفیان اسلام لائے نہیں تھے رضی اللہ عنہ کے ایک معزز آدمی تھے، کہا جو اس کے گھر میں بھی جائے اس کو بھی امن ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر کے دروازے کو بند کرے باہر نہ نکلے اس کو بھی، سب کو ایک پوری طرح اعلان کیا اور کہا انتم طلقاء للہ، اللہ کی عذاب جو کچھ کیا بس معاف۔ یہ فتح ایسے آدمی مناتے ہیں۔ آج ہم 78ویں ہم نے 14 اگست ہم مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں؟ اسی طرح جو پہلے قرآن نہیں پڑھتے ابھی بھی نہیں پڑھتے، جو پہلے بھی قرآن کے اس کی تلاوت نہیں کی ناظرہ ابھی بھی یاد نہیں ہے، جو پہلے بھی مسجد چل رہی ابھی بھی نہیں جاتے،
جو پہلے جس طرح تھے، نہ سیرت نہ صورت کوئی تبدیلی ہے، بس خوش ہے کہ ہم نے 14 اگست منایا، ہم نے چراغاں کیا، ہم نے یہ پلان کام کیا، خوش ہو گئے۔ نہیں بھائی، اس شہداء کی قربانی سامنے رکھو، جنہوں نے اس پاکستان کے لیے بہت سارے قربانیاں دی۔ کوئی 78 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کوئی آسان ہجرت نہیں تھی۔ جو ادھر سے نکلتے تھے لوگ تو کئی لوگ ان ٹرینوں میں ہی شہید ہو جاتے، وہ گاڑی کی جگہ روکتی تھی، اس سے خون نکلتے تھے، خون، اور 10 لاکھ لوگ تقریباً اس میں اس سفر کے دوران ہی شہید ہو گئے۔ اور وہ جو ایک عورت کے ہاتھ میں بچہ ہے، اسے ہندو لے کے نیچے گرا دے، اور وہ عورت ایسے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان کے لیے میں نے ایک بیٹے کی قربانی دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ ٹرین ایک جگہ سے ٹرین آ رہی تھی، راستے میں ایک جگہ انڈیا کے اندر ہی وہ گاڑی روکی، انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار کے اوپر جیا ہند لکھا ہے، جیا ہند، اور لوگ کی چیخیں نکلے، لیکن یہ لکھائی کسی سیاہی سے نہیں ہے کہ کسی پرنٹر نے لکھا ہو یا کوئی پرنٹ کیا ہو، نہیں، وہ کس سے لکھا ہے؟ وہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے دیوار کی اوپر لکھا کہ جیا ہند۔ اتنی مشکل سے پاکستان حاصل کیا، اور پھر ہم 14 اگست کو ہمیشہ یاد رکھتے کہ 14 اگست 1947، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں ہے، یہ بہت کم لوگ کو معلوم ہے کہ 14 اگست کو 27 رمضان ہے، لیلۃ القدر، یہ جمعے کے بابرکت دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یعنی ہمیں 14 اگست بھی منانا چاہیے، لیکن ہمیں اس لحاظ سے اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ جمعے کے دن اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات، رمضان کی بابرکت مہینے میں، اسی طرح ہمیں کسی کی ناروک ہمارے سامنے ہو کہ ان بزرگوں نے کہا کہ پاکستان لے کے رہیں گے، پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان، اور پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ، ایک مبارک نعرہ، ایک مقدس نعرہ، کوئی معمولی لا الہ الا اللہ کی عبادت کے مستحق کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ یہ جو چاروں طرف بت ہے انڈیا کے اندر، ایک آدمی انڈیا گیا تھا علاج کے لیے، اس نے مجھے کہا کہ میں اگر مسجد سے بھی نکلتا تھا تو سامنے ایک بت نظر آتا تھا، کسی پارک میں جاتا تھا تو سامنے ایک بت ہے۔ الحمدللہ ہماری یہی چیز نہیں، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، ایک پوری لا الہ الا اللہ میں ایک مکمل قرآن ہے، محمد رسول اللہ میں مکمل شریعت ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کریں گے، دین کو نافذ کریں گے، اور لوگ جو ادھر سے ہجرت کر کے ادھر آئے اس نیک مقصد کے لیے، اور یہ جو پاکستان کے نام کی جو خالق ہے، جو نام جس نے رکھا ہے چودھری محمد علی، وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کس پاکستان، یہ جو خطم لے رہے ہیں اس کا نام کیا نام ہو، اس لیے کہ افغانستان ہے، تاجکستان ہے، ادھر جو ہے انگلستان ہے، اور یہ مختلف ناموں کو اس حساب سے جو لوگ اترتے ہیں اس حساب سے پاکستان ادھر اس خطے کا نام کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ گوئے کے فرشتوں نے گوئے کہ میرے کانوں میں کوئی چیز ڈال دی، اس کا نام پاکستان ہو۔ پاکستان اگر آپ عربی میں اس کا معنی کریں تو مدینہ منورہ ہے، مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ کا نام پاکستان ہی ہے۔ پاکستان کا اگر عربی میں ترجمہ کرے تو یہ مدینہ طیبہ ہے، ایک بابرکت نام۔ اور اگر مدینہ طیبہ اس کے فارسی میں بھی معنی ہے، اردو میں بھی، اس کو اگر آپ اس معنی سے رہے تو یہ پاکستان بنتے ہیں، مدینہ طیبہ۔ اب اسی وجہ سے دنیا کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست صرف اسلام کے لیے، دین کی غلبی کے لیے، دین کی قامت کے لیے، اور اس کے بعد 1947 14 اگست 1947 کو لیلۃ القدر کے رات، رمضان کی بابرکت مہینے میں یہ پاکستان اللہ نے اس وقت کو عطا کی، بہت بڑی نعمت۔ اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ مسجد کی طرح ہے، یہ مسجد ہے ہمارے لیے، جس طرح مسجد کے لوگ حفاظت کرتے، مسجد کی خیر کرتے، قدر کرتے، عزت کرتے، اس کو ثواب و اجر ملتے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی ہے، اس کا مستر قدر کرے، اس کی عزت کرے، اس کی خیر کرے۔
لیکن میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے بزرگ نے جو قربانی دی، جس مقصد کے لیے دی، اور جو بہترین ایک مقدس نعرہ، وہ کدھر ہے وہ نعرہ؟ وہ کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ ہم اس وقت یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس سے دور جا رہے اسلام سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ میرے جیب میں سکے ہے، قائد اعظم کے الفاظ ہے، وہ کہتے کہ میرے جیب میں سکے ہے لیکن کوٹے سکے۔ اور اسی وجہ سے خود اللہ کی بدو نے جب پاکستان بن گیا تو جو وزیر اعظم آ گیا وہ قادیانی، اور اس نے جو کچھ کیا، اور یہ جو گوردار کوس ہو، یہ اس وقت اس سے پہلے تقسیم میں پاکستان کے ساتھ تھے، لیکن اس نے قصدن و مدن اس کا حصہ بنایا، اور اب انڈیا کو جو راستہ دیا کشمیر کی، ورنہ کشمیر طرف ان کے کوئی راستہ نہیں تھا، یہ سب ہمارے خطوط ہے۔ ان ظالموں نے ایسے کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی دھوکے کھاتے، ہر 5 سال بعد ہمیں موقع ملتے لیکن ہم پھر دھوکوں میں آ جاتے، مداریوں کی طرح ہمارے سامنے گڑگڑی بجاتے، ہم اس کے پیچھے جاتے، ایک نعرے کے پیچھے جاتے، اور اسلام کے پیچھے اب رہ گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 78 سال ہو گئے، ہمارے بچے جوان ہو گئے، جوان بزرگ ہو گئے، اور بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے اس نعرے کی امید پہ کہ لا الہ الا اللہ، اس امید کے ساتھ اسلامی نظام کب آئے، اسلامی شریعت کب آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے سامنے بہت ہوشیار لوگ موجود ہیں، ایجوکیٹڈ تک الحمدللہ، اب دانشور لوگ ہیں، کب تک ہم دھوکے کھائیں گے؟ آئی جی، ہم نے سب کچھ آزمایا، ہم اسلام کو آزمائے، اسلام کی اس بابرکت دین اور مقدس دین کے پیچھے جائے، اس قرآن کے پیچھے جائے۔ آج دیکھو یہ جو سکون کیوں نہیں ہے، اس وقت جو پاکستان حاصل کرے تھے خوشی کے ماحول، ایک خوبصورت ماحول، لیکن آج دیکھو بلوچستان کو، آپ دیکھو کیسے خوف و ہراس ہے۔ اب صبح خیبر کی طرف جائے، لوگ زور کے بعد اثر کے بعد گھروں سے نہیں نکل سکتے، اور صرف یہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، پولیس گھر سے نہیں نکل سکتے، پولیس اپنے گھر اپنی تھانوں میں بند ہوتے، فوج بیرکوں سے باہر نہیں جاتے، آپ سے کہیں گے جی 6 بجے کے بعد کوئی صفائی نہ کرو، فیداری کی طرح، پولیس کی طرح، تانے کی طرح، فوج کی طرح۔ یہ کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ہم نے پورا نہیں کیا۔ جو حدیث پہ نے پڑھ لیا تھا آپ نے، اس کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری میں اس حدیث کی راوی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے میں قیامت کے دن لڑوں گا، انا ثلاثۃ انا خصفہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 3 لوگوں کے خصم ہوں، اس میں ایک آدمی ہے رجل اعطى بصدقہ، کہ میرے نام پہ کوئی چیز حاصل کرے، کوئی معاہدہ کرے، کوئی بات کرے، پھر غدر کرے، فرمایا کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو کسی آزاد آدمی کو فروخت کرے اور اس کی جو آمدن ہے اس کو پھر کاٹے۔ تیسرے وہ آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجل استاجر اجیرا، کسی مزدور کو رکھے، مزدور سے کام تو مکمل لے لیکن ولم یعط اجرہ، اس کو مزدوری نہ دے۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے ذکر کیا، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اللہ کی گھر میں تبدیل لا دے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اندر خود تبدیل لائے۔ میرے سامنے بہت خوبصورت لوگ موجود ہیں جس کے چہرے کے بعد داڑھی نہیں ہے، میں ان سے درخواست کروں گا داڑھی آؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے لوگ ہیں داڑھی کے بغیر، مزگزار نیکوکار اچھے لوگ، لیکن داڑھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، داڑھی نہ ہو، کس منہ سے جائیں گے؟ دوسرے کہ جب آپ کسی کفن میں دیکھتے ہیں نا، کفن میں جس آدمی کے عمل جو بھی عمل تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن جس آدمی کی داڑھی خوبصورت عمل ہو، دل چاہتے اس کو دیکھے، جس آدمی کی داڑھی نہ ہو ہاں وہ عجیب لگتے، دل نہیں چاہتا اس کو دیکھے، اس لیے اور کوئی پتہ بھی نہیں ہے کب پہنچ رہا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے، بزرگوں سے، جس عمر کے بھی لوگ ہیں، خوبصورت داڑھی، اس چہرے کو اللہ کے نبی کی سنت سے مزین فرمائے۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا قرآن پڑھے، کچھ تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے، عمر کی جس حصے میں وہ پڑھے، ہر جگہ الحمدللہ علماء کرام موجود ہے، قرآن پڑھے، ناظرہ پڑھے، اس کے ترجمہ پڑھے، اس کی تفاسیر، برصغیر پاکستان کے علماء نے بڑا کام کیا، ہر زبان میں تفاسیر موجود ہے، سیرت کی کتابیں موجود ہے، حدیث کی کتابیں مختلف زبان سے ترجمہ ہے، اس کو پڑھے
بولے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی عذر نہیں میرے بھائی، کوئی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں کب مریں گے۔ اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائے تاکہ یہ اسلام کے نام پر حاصل شدہ ملک یہ امن کا تہوار ہو، یہ سکون کا تہوار ہو، اس میں خوشی ہو، ہر آدمی گھر سے نکل کے اور خوشی منائیں گے۔ وہ کہتے کہ شاعر نے کہا نا کہ ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو، اور پھر کہتے ہیں کاش یہ بستی تمہاری ہو، کاش یہ بستی ہماری ہو، اور کہتے ہیں کہ کچھ امید ابھی باقی ہے، امید ہے ایک ایسی بستی کی، اس لیے ہم سب محنت کریں، تبدو کریں کہ اس پاکستان یہ خوشحال پاکستان ہو، یہ خوبصورت پاکستان ہو، دنیا کے پورے خطے کے اندر ادھر لوگ اس کے لیے لوگ ترس رہے ہو کہ دیکھو ایسے ملک ہے جی، ایسے اطمینان ہے، سکون ہے، خوشی ہے، اور یہ خود ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں۔